آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کے اندر ایک عظیم معتبر نام پاکستان کی صف اول کے نعت خوانوں کے اندر جن کا شمار بلکہ بلا واسطہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ بالواسطہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ گونجنے والی آواز آج سوشل میڈیا کا دور ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ آواز ملک کے کونے کونے دنیا کے ہر جو ہے وہ چپے چپے تک جو ہے یہ پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے رب تعالیٰ نے کیا خوبصورت لحن نصیب فرمایا رب تعالیٰ نے بہت حسن صوت کے ساتھ جن کو نوازا ہے میں بڑی محبت کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں مشہور کن آواز ثنا خان مصطفیٰ وکیل صحابہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم حافظ منیر احمد صاحب ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے گا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب محترم حافظ منیر احمد صاحب میزبان محفل حضرت کا کیا نام ہے جی مولانا محمد رفیق صاحب میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ تشریف فرما ہیں بڑے بازوق انداز میں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے بھائی اپنے کلام کی طرف آتے ہیں میرے انداز سے بھی صحیح ہے میرے انداز سے بھی اور میرے ہر ترتیب سے آپ کو پتہ لگا ہوگا میں اپنی ایک دنیا میں رہتا ہوں مطلب اپنے ایک انداز ہے ہر انسان کا نا ہاں ایسا نہیں کہ میں آپ کو زیادہ تنگ کروں ہر انسان کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے ہمیں وہ سر تال زیادہ نہیں آتے لیکن جو بولوں جو پڑھوں وہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اللہ کے نام کو ایسا بلند کرنا ہے کہ یہ تمباکو والا جو ہے نا یہ آج گونجے اللہ کے نام سے صحیح ہے بھائی جزاک اللہ تو شاعر کیا لکھتا ہے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے جزاک اللہ میں ابھی آ رہا تھا تو مولانا نے کہا آپ تو ہمیں نئے نئے کلام سنائیں گے بالکل سنائیں گے حضرت اور میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک حمد باری تعالی ہے اور میں ابھی سے اس پروگرام سے اس کا سٹارٹ لیتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب فرمائے صحیح ہے بھائی اور ایک نایاب قسم کی حمد ہے کیونکہ اس حمد کے ہر شعر میں ایک صحابی کا ذکر ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سماعت کیجئے گا آئیے اللہ کا ذکر کریں کہ ھذا من فضل ربی 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 میرے رب نے مجھے جب بڑا کر دیا میرے رب نے مجھے جب بڑا کر دیا کس کی ہمت ہے جو اب گرا دے مجھے ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی اور مولانا حضرت بلال کو اپنے ذہنوں میں لائیے کس کو حضرت بلال کو اپنے ذہنوں میں لائیے اور یہ شعر سماعت کیجئے جب یہ شعر ختم ہو حضرت بلال کی قربانی آپ کی دلوں کو چھوئے تو ہاتھ اٹھا کے اس بلال کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے کہ ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی میری سانسوں میں زندگی کی طرح میری آنکھوں میں روشنی کی طرح میری سانسوں میں زندگی کی طرح میری آنکھوں میں روشنی کی طرح اے امیہ یہ اب تیرے بس کی نہیں اے امیہ یہ اب تیرے بس کی نہیں جو محمد کا کلمہ بھلا دے مجھے ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی
ھذا من فضل ربی. اور حسن و حسین کو ذہنوں میں لائیے کہ ہوں نبوت کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا، ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا، ہوں نبوت کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا، ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا. غیر ممکن ہے تو ہاتھ لے لے میرا، غیر ممکن ہے تو ہاتھ لے لے میرا، ظلم کے سامنے تو جھکا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. عمر کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. وہ حاجی صاحب کہتے ہیں، ہمارے مظفر گڑھ والے بندے کہتے ہیں میں کو مزہ کہ نہیں آیا. عمر کو عمر کے انداز میں یاد کرو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ عمر کا انداز نہیں ہے جارحانہ والہانہ. پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے. نام عمر کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. جب عمر کا شعر ختم ہو تو عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے کہ میرے حضور نے کس طرح عمر کو مانگا کہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. قتل کی بات سن کر نبی نے کہا کر رہا ہے حفاظت میری تو خدا. قتل کی بات سن کر نبی نے کہا کر رہا ہے حفاظت میری تو خدا. میری آواز تو رب کی آواز ہے، میری آواز تو رب کی آواز ہے. پھر عمر کس طرح سے مٹا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. مزہ آیا تو آنو؟ میں پٹھان ہوں، تھوڑا تھوڑا سا پنجابی آتا ہے. مزہ آیا نا بھائی؟ آپ اس طرح ہمارا ساتھ دو، قسم سے آپ کو ایسا خوش کر کے ادھر سے جاؤں گا نا، یاد رکھو گے انشاءاللہ. میری ملنگی کے گیٹ اپ پر نہیں جاؤ بھائی، سمجھ گئے؟ جو میں پڑھ لوں اس کو سنو، مزہ آئے گا آپ کو. میں بڑے چن چن کے قاضی مطیع اللہ کی طرح الفاظ اور کلام لاتا ہوں. میں ہوائی کلامات نہیں پڑھتا، جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں. ہر شعر کے پیچھے ایک داستان ہوگی حضرت. سماعت کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا. میں ایک دل کر رہا ہے میرا کہ میں یہ کلام آپ کو سناؤں کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. سفید داڑھی والا حاجی صاحب رو رہے. یہ رونا ہماری قبولیت کی علامت ہے، خدا کی قسم. یہ آنسو بڑے مشکل سے نکلتے ہیں بھائی، بڑے مشکل سے. بس ہم سمجھ گئے ہم کامیاب ہیں آج اللہ کے در میں. آگے سماعت کرے، دوبارہ عمر کی بات کر رہا ہوں. عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اور نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے، نکلے
سر لینے پر ہو گئے دیوانے، نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے، فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے، فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے، اور جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے، دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے۔ اور حافظ قرآن یہاں پر بیٹھے ہوئے حافظ قرآن حفاظ، یہ شعر آپ کے لیے کہ والنور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں، والنور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں، والنور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے، قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے، اور جس وقت مدینے میں پہنچے ہیں میرے آقا، جس وقت مدینے میں پہنچے ہیں میرے آقا، خدمت میں لیے سب کچھ انصار نظر آئے۔ صحابہ کا دیوان آخر تک یہ ہاتھ جب اٹھے گا نا نبی کے لیے اور اس کے صحابہ کے لیے، خدا کی قسم یہ ہاتھ ایسا نہیں ہوگا، پوری زندگی ایسا رہے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھا کے حضور کی عظمت کو سلام پیش کرو۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا نئے کلام، حضرت ایک اور ڈبہ پہ کلام پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن اگر پہلے شعر میں مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کا ذوق نہیں رہا تو میں اپنے اس پرانی ترتیب پر آؤں گا نا، اس لیے کہ میں بسم اللہ یہاں سے کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، لیکن آج مجھے امید ہے انشاءاللہ، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس کلام پر آج یہ پورا مسجد بلکہ یہ علاقہ ایسا گونجے گا نا انشاءاللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ حضور کے دیوانے حاجی صاحب پہلا شعر آپ کی نظر کیا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، اور جو انہیں کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو انہیں کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے ارے کردار نہیں دیکھا، آقا سا ہنسی ہم نے۔ شان صحابہ
کے شان صحابہ زندہ باد. آتا ہوں صدیق اکبر کے. شاعر کیا لکھتا ہے حضرت؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے تو بڑے نعرے لگائے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صحابہ کے دیوانے ہیں, لیکن ابھی امتحان ہے حضرت. میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے دیوانے صحابہ کے سردار کو کیا سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد چاروں پر آؤں گا, چاروں یاروں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ اس کلام میں. آتے ہیں شان صحابہ پر کہ شاعر کیا لکھتا ہے کہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں, سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. ابوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا, ابوبکر کے جیسا تو. اے ہے عمر تیری کیا بات ہے کہ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا, دنیا نے عمر جیسا. اور ویسے تو سخی آئے, ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں, ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں. اس ماں کی سخاوت کا معیار نہیں دیکھا, اس ماں کی سخاوت کا. اس کلام کا آخری شعر, ایک دو دیوانے ایسے ہوں گے وہ تو شعر محبت میں حضرت نے کہا ایک بچہ پڑھ رہا تھا, لیکن حضرت وہ عربی میں کہتے الاول فالاول. لوگ مجھے پہچانتے ہی اس شعر محبت کی برکت سے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ایک علی کا دیوانہ تو ایسے ہوگا ایک انشاءاللہ جو بیٹھ کے نہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوگا, کھڑے نہیں ہوگا, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے علی کی شجاعت کو وہ سلام پیش کرے گا انشاءاللہ. کیا لکھتے ہیں شاعر کہ یوں خون بے فہیم آئے دنیا میں جری انسان, یوں خون بے فہیم آئے دنیا میں جری انسان. پر ہمیں نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا, پر ہمیں نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا, پر ہمیں نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا, جس نے بھی مدینے کو سنائیں گے انشاءاللہ. ذوق تازہ ہے بھائی, اور جس کا ذوق تازہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. میرے سے پہلے اس حضرت کچھ نئے بعد میں پڑھوں گا. یہ ایک چھوٹا بچہ پڑھ رہا تھا شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے.
الحمدللہ اس پاکستان میں سب سے پہلے اس کلام کو ہم نے پڑھا، ہمارے بعد 70 سے زائد لوگوں نے پڑھا، 70 سے زائد لوگوں نے، اس میں عورتیں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، بوڑھے شامل ہیں، جوان شامل ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس نعت کی برکت سے اللہ نے مدینہ دکھایا، اس نعت کی برکت سے، ورنہ ہم فقیر کدھر مدینہ کدھر، اس نعت کی برکت سے حاجی صاحب اللہ نے مدینہ دکھایا۔ اور اس کلام میں اتنا طاقت ہے انشاءاللہ کہ رات کے 3 بجے بھی پڑھوں اور آپ نیند سے بالکل سوئے ہوئے ہونا، جب پہلا شعر پڑھوں تو واللہ کسی کی زبان میں اتنا دم نہیں ہے جو اس شعر پر رک سکے، ایک ایک شعر کروڑوں کا کروڑ، اور وہ کروڑ آپ کی سبحان اللہ ہے، سمجھ گئے؟ ہاں سماعت کیجئے، طاہر خان صاحب رفیق بالا کوٹی شاعر کیا لکھتا ہے بہت بہترین، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ کہتے پہلے ہو سکتے ہیں لوگوں نے، میرے کو وہ مزہ نہیں آیا جو ویسے آتا ہے، سچ بتاؤں اس پہلے شعر میں واللہ میں آپ یقین کریں حاجی صاحب، اس مظفر گڑھ کا ایک علاقہ ہے روہلہ والی، وہاں میں یہ پڑھ رہا تھا تو ہر شعر پر لوگوں کو کھڑے ہوتے اور بیٹھتے دیکھا ہے، ایسا ذرا غور سے سننا، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو صحیح ہے، وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا اگر دل چاہتا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں چاہتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے بھائی، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھر میں حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کوی تمرا بختور دچی رسولی جنازہ کوی ادھر میں حنظلہ، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے ارے صدیق کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔